النحل سورۃ النحل مکی ہے۔ اس میں 128 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ نام، اس کا نام آیت 68 وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ سے ماخوذ ہے۔ زمانہ نزول، حسن، اکرمہ، عطا اور جابر بن عبداللہ کے نزدیک پوری سورت مکی ہے۔ ابن عباس اور ابو زبیر کے نزدیک 3 آیتوں کے سوا پوری سورت مکی ہے۔ وہ آیتیں آیت 95 وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا سے یعملون تک ہیں۔ قتادہ کے نزدیک 5 آیتوں 41، 110، 126، 127 اور 128 کے علاوہ پوری سورت مکی ہے۔ اس سورت میں بھی عام سورتوں کی طرح اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنانے کی تردید کی گئی ہے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے پر زجر و توبیخ اور اس کے برے نتائج بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا حکم آ چکا ہے، پس اے کافرو تم لوگ جلدی نہ مچاؤ، وہ مشرکوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق قیامت آ جانے یا انہیں ہلاک کیے جانے کی بڑی جلدی مچاتے تھے، اور اس سے مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا اور قیامت کی تکذیب کرنی ہوتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی آیت 32 میں نضر بن حارث کا قول نقل کیا ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ چنانچہ چند ہی سال کے بعد وہ میدان بدر میں مارا گیا اور جہنم رسید ہوا۔ اس آیت کریمہ میں ایسے ہی کافروں سے کہا گیا ہے کہ تم سے جس قیامت کا وعدہ کیا گیا ہے کا وقوع پذیر ہونا ایسا امر یقینی ہے کہ گویا وہ آ چکی، اس لیے تمہیں اس کے جلدی آ جانے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ جب وہ آ جائے گی تو اللہ کا دردناک عذاب تمہیں اپنے گھیرے میں لے لے گا اور تم ہرگز اس سے جانبر نہ ہو سکو گے۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بتوں اور جھوٹے معبودوں سے اپنی برات اور برتری بیان کی ہے، جن کی محبت میں پڑھ کر وہ لوگ روز قیامت اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی تکذیب کرتے تھے۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ وہ اپنے فیصلے کے مطابق فرشتوں کو وحی دے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے، اور انہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پس تم لوگ مجھ سے ڈرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین کو قرب قیامت اور اس کے امر یقینی ہونے کی خبر دی اور اس بارے میں عجلت نہ کرنے کی نصیحت کی، تو ان کے ذہنوں میں اللہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتصال یعنی وحی کی صداقت کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہوا۔ اس آیت میں اسی شبہ کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ذات برحق فرشتوں کو وحی دے کر اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے، تاکہ وہ بنی نوع انسان کو ڈرائیں اور انہیں بتائیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس لیے صرف اسی سے ڈرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ اور کئی دیگر آیتوں میں وحی کو روح سے تعبیر کیا گیا ہے۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مردہ دلوں کو زندگی بخشتا ہے۔ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو مقصد سے پیدا کیا ہے، وہ مشرکوں کے شرک سے برتر و بالا ہے۔ آیت 3 سے 8ویں آیت تک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین، انسانوں اور بہائم اور انسانوں کے لیے کئی مفید اشیاء کی تخلیق کا ذکر کر کے اپنی وحدانیت پر دلیل قائم کی ہے، اس لیے کہ جب ان چیزوں کو اس کے علاوہ کسی اور نے پیدا نہیں کیا ہے تو یقیناً اس کا کوئی ساجھ ہی نہیں ہے، اور عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو اور اشرف المخلوقات انسان کو ایک قطرہ حقیر سے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ سب اس کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کریں، لیکن یہ انسان بڑا ہونے کے بعد اپنے پیدا کرنے والے کی مخالفت پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اس کی وحدانیت کا انکار کر دیتا ہے اور اس کے رسولوں کے خلاف محاذ آرائی کرنے لگتا ہے، حالانکہ اس نے اسے اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ اس کا مخلص و مطیع بندہ بن کر رہے۔ اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے چوپایوں کو پیدا کیا ہے، جن کے بال اور اون سے آدمی کپڑا تیار کر کے سردی سے بچتا ہے، ان کے دودھ پیتا ہے، ان پر سواری کرتا ہے، ان کے گوشت کھاتا ہے، اور اپنی فطرت کے مطابق ان جانوروں کو اپنی ملکیت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ جائیداد بھی ہے، اور اونٹوں پر بوجھ لاد کر ایسے شہروں تک اسے منتقل کرتا ہے جہاں بغیر ان کے اپنا سامان منتقل نہیں کر سکتا تھا۔ اور اللہ نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے ہیں جنہیں انسان بطور سواری استعمال کرتا ہے، اور ان جانوروں کی موجودگی سے آدمی کی دنیاوی زینت و زیبائش میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ مالک، ابو حنیفہ اور ان دونوں کے اصحاب اور اوزاعی و مجاہد وغیرہ نے آیت 8 سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ خچر اور گدھے کی طرح گھوڑے کا گوشت بھی حرام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چوپایوں کی منفعت صرف سواری کرنا بتایا ہے، اور اس لیے بھی کہ ان کا ذکر حلال جانوروں سے الگ کیا ہے۔ اگر اس کا گوشت کھانا جائز ہوتا تو دیگر چوپایوں سے الگ اس کا ذکر نہ کیا جاتا، لیکن جمہور فقہاء و محدثین کے نزدیک گھوڑے کا گوشت حلال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اس کے منافع میں سے سواری کا ذکر کرنا اس کے گوشت کی حلت کے منافی نہیں ہے، اس کے علاوہ صحیح احادیث سے اس کی حلت ثابت ہے۔ بخاری و مسلم نے اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑا ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا، اور ترمذی، نسائی وغیرہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھوڑے کا گوشت کھلایا اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کیا۔ اور بخاری و مسلم نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کیا اور گھوڑے کے گوشت کی اجازت دی۔ خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر وہ اچانک کھلم کھلا جھگڑالو بن جاتا ہے۔ والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون۔ اور اس نے چوپایوں کو پیدا کیا ہے جن میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان اور دیگر منافع ہیں، اور ان میں سے بعض جانوروں کا تم گوشت کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ اور ان میں تمہارے لیے زینت و جمال کا سامان بھی ہے جب شام کو انہیں چراگاہ سے گھر واپس لاتے ہو اور جب صبح کو چراگاہ کی طرف لے جاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور وہ جانور تمہارے بوجھ ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم بہت ہی پریشانی اور جانفشانی سے پہنچ سکتے تھے، بے شک تمہارا رب بڑی شفقت والا،
بے حد رحم کرنے والا ہے۔ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون۔ اور اس نے گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تمہاری زینت بنے، اور وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے ہو۔